بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، ایک نئے واقعے کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے واقعے میں ہم یہ جانیں گے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کس کا ہوا اور قتل کرنے والا کون تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو فرزند ہوئے ہیں، قابیل و حابیل۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے اس نے چاہا کہ میرا نکاح اقلیمہ سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس حساب سے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد اور جلن پیدا ہو گئی، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی۔ حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ ثانیہ ہوا۔ اللہ تعالی بہتر جانے۔ روایت کے مطابق جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، یعنی جانوروں میں درندوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل نے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہ آئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی ہنسی نہ آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کے بارے میں ایک عربی شعر کہا
جس کا ترجمہ یہ ہے تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق گم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین میں خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور اس واقعے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک کے 6 پارے کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 to 30 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے پہلا خون ناحق یہ قابیل نے کیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حسد انسان کی بہت ہی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے، اسی لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد فرما کر حکم دیا کہ حاسدوں کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ یہاں آخر میں یہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اسے ہم کیسے یاد رکھیں کہ کس نے کس کو قتل کیا، تو اس کو یوں یاد رکھیں، قابیل یہ قوف سے شروع ہوتا ہے اور قابیل قاف سے شروع ہوتا ہے، قابیل قاف سے یعنی قاتل، اور حابیل ہا سے شروع ہوتا ہے، ہے سے ہلاک، تو حابیل ہلاک ہوئے اور قابیل یہ قاتل ہوئے۔